الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گھروں میں بیٹھی ہوئی میری اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے غزوہ بنی قریظہ۔
غزوہ بنی قریظہ کا سبب کیا بنا؟ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ غزوہ احزاب کے موقع پر مدینہ کے یہودیوں میں سے قبیلہ بنو نذیر کے سردار نے کھلم کھلا مکہ کے مشرکوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے خلاف خروج کیا، اور نہ صرف اپنے قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پہ ابھارا آمادہ کیا، بلکہ اپنے ساتھ یہودیوں کے ایک اور بڑے قبیلہ بنو قریظہ والوں کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور مشرکوں کا ہم نوا اور حمایتی بنانے کے لیے کوشش کی۔ چنانچہ جب قبیلہ بنو نذیر کے سردار قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس محمد الرسول اللہ نے مدینہ منورہ آ کر ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے، ہماری شہرت کو ختم کر دیا ہے، ہمارا نام مٹا دیا ہے، اور یہ ریاست مدینہ کا حکمران بن چکا ہے۔ اب مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک مدینہ منورہ پہ حملہ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہیے۔ اس کے لیے بنو نذیر کے سردار نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد سے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہو جائیے۔ چنانچہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے کہا دیکھو جب یہ محمد مدینہ منورہ میں آئے ہم نے اس کے ساتھ میثاق مدینہ کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کا شکار نہیں ہوں گے، اور ہم بیرونی دشمن کے مقابلے میں ایک ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے۔ اسی لیے مسلمانوں کے خلاف ہمارا یہ نکلنا یہ اس معاہدے کے خلاف ورزی ہے، میں یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بات تو اس نے کہہ دی، لیکن بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب بڑا شاطر اور مکار تھا، بڑا تیز دماغ والا تھا۔ اس نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو کہا دیکھو ہم سب ایک ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیے، اس میں ہم سب کا بھلا ہے۔ چنانچہ بڑی کوشش کے بعد اس نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو آمادہ کیا کہ وہ اس گروہ میں شامل ہو جائے جس میں قبیلہ بنو غطفان، قریش، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ بھی اس میں آ جائے۔ چنانچہ اس کی باتوں میں قبیلہ بنو قریظہ آ گیا اور انہوں نے بھی غزوہ احزاب کے موقع پہ دشمن کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کی، منافقت کی۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، صبح کی نماز کے بعد آپ نکلے تھے، جب مدینہ منورہ پہنچے ظہر کی نماز کا جب وقت ہوا جبرائیل امین تشریف لائے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہتھیار جو ہے نا وہ رکھ دیا ہے، آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اسلحہ اتار دیا ہے، جنگی لباس اتار دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں ہم نے ہتھیار رکھ دیا ہے، جنگی لباس اتار دیا ہے، کیونکہ غزوہ احزاب میں ہمیں فتح مل چکی ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے اس وقت کہا، فرمایا محمد اللہ رب العزت نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ابھی تک تو فرشتوں نے جنگ کا ہتھیار نہیں اتارا، ابھی تک تو فرشتوں نے جنگی ہتھیار نہیں رکھا، جنگی لباس نہیں اتارا۔ اے محمد آپ قبیلہ بنو قریظہ کی طرف نکل جائیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ دو نمبری کی ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، آپ ان کے خلاف جہاد کریں۔
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अमीन की तरफ से ये पैगाम जब सुना तो आपने फरमाया, मेरे सहाबा जिन्हें कई दिनों से महाज पे थे, थक गए हैं, चिकनाचूर हो चुके हैं, जिब्राईल अमीन ने फरमाया, मोहम्मद अल्लाह की तरफ से हुक्म है, कबीला बनु कुरैज़ा के खिलाफ जिहाद के लिए निकल जाओ, और मैं जा रहा हूं आप सबसे पहले, मैं जाके उन सबको जो है ना मुतजलजिल कर रहा हूं, उनके दिलों में आपका रौब डालूंगा। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से फरमाया, ओ मेरे सहाबा, तुमने गज़वा अहज़ाब में 3000 की तादाद में तुम निकले, अब वही 3000 तादाद वाले तैयार हो जाओ। अल्लाह का हुक्म है, कबीला बनु कुरैज़ा ने 2 नंबरी की है, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है, इनके खिलाफ जिहाद किया जाए। चुनाचे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 3000 सहाबा किराम के साथ मदीना मुनव्वरा से कबीला बनु कुरैज़ा की तरफ निकले। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में मुसलमानों का झंडा था, वो आगे आगे जा रहे थे। जब यहूदियों ने देखा अली आगे आगे आ रहे हैं, पीछे मुसलमानों का लश्कर है, तो उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी शुरू कर दी, हजूर को गालियां देनी शुरू कर दी। चुनाचे रसूलुल्लाह वहां पे पहुंचे, वो लोग किलों में बंद हो गए, उन्होंने अपने दरवाजों को बंद कर दिया, वो किलों में महसूर हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुहासरा किया, 25 दिन तक उनके किलों का घेराव किया, अंदर ये तंग आ गए। चुनाचे कबीला बनु कुरैज़ा के सरदार ने अपने साथियों से कहा, मैं तुम्हें 3 तजावीज दे रहा हूं, आपको जो तजवीज पसंद हो उस पर अमल करते हैं। बाहर देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह और उसके 3000 का लश्कर तैयार खड़ा है, और कल या परसों ये हमें दुनिया से मिटा देंगे, इसलिए हमें हमले से पहले पहले कोई तदबीर करनी चाहिए। सबने कहा, हमारे सरदार आप क्या कहना चाहते हैं? उसने कहा, देखो मेरी एक राय तो यह है कि सब के सब कलमा पढ़ लो, सब के सब मुसलमान हो जाओ, और तुम जानते हो मोहम्मद बरहक नबी है, ये खातमुन नबीयीन नबी है, जब तुम कलमा पढ़ लोगे, मुसलमान हो जाओगे, तो दुनिया के नुकसान से भी बच जाओगे, आखिरत के नुकसान से भी बच जाओगे। वो कहने लगे, ये बात तो हमें मंजूर नहीं है, हम अपने बाप दादा का दीन यहूदियत का मजहब कैसे छोड़ सकते हैं? उन्होंने कहा, फिर दूसरी राय यह है, ऐसा करो, अपने हाथों से अपनी बीवियों की गर्दनें मार दो, अपने बच्चों को अपने हाथों से मार दो, और फिर सब यकबारगी मुसलमानों के लश्कर पे हमला आवर हो जाओ। तुम्हें ना बीवियों की फिक्र होगी कि हमारे पीछे बीवियां हैं, हमारे पीछे बच्चे हैं, फिर दलेरी से लड़ो और मुसलमानों के खिलाफ हमला कर दो। तो उन्होंने कहा, हमारी बीवियों और औरतों और बच्चों का क्या कसूर है, हम अपने हाथों से अपनी बीवियों और अपने बच्चों को कैसे मार लें? उसने कहा, फिर मेरी तीसरी तजवीज ये है, ऐसा करो, यहूदियत के मजहब में हफ्ते वाला दिन ये हमारा मजहबी दिन है, ये हमारा मुकद्दस दिन है, ये हमारी इबादत का दिन है, ये हमारी एहतराम का दिन है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को इल्म है कि यहूदी इस दिन लड़ नहीं सकते, ये उनकी इबादत का दिन है, उनकी शरीयत में इस दिन लड़ना मना है। तो ऐसा करो, हफ्ते वाले दिन वो तैयार नहीं होंगे, वो गफलत में होंगे, और तुमने उन्हें गफलत में पाकर उन पे हमला करना है, यूं हमें फतह मिल जाएगी। उन्होंने कहा, यह बात भी हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हफ्ते वाले दिन की मुखालफत जब हमारे आबा व अजदाद ने की तो उन्हें बंदर बना दिया गया, खिंजीर बना दिया गया, हम नहीं कर सकते, कहीं ऐसा ना हो हम भी बंदर बन जाएं, हम भी खिंजीर बन जाएं। तीनों तजावीज को उन्होंने ठुकराया। चुनांचे उन्होंने कहा, ऐसा करते हैं, एक सहाबी है जिसका नाम अबू लुबाबा इब्नुल मुंजिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, इनका और कबीला बनु कुरैज़ा का आपस में दोस्ती का ताल्लुक था। फरमाया, हम उनसे पूछते हैं कि अगर हम सरेंडर हो जाएं, हथियार फेंक दें और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फैसले पे दरवाजे खोल के किलों से नीचे उतर आए, तो
تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ چنانچہ انہوں نے حضور سے فرمایا کہ ہمارا ابو لبابہ ابن المنذر سے کام ہے، آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیے، ہم ان سے ایک مشورہ لیتے ہیں۔ ہم کس سے مشورہ لیتے ہیں؟ ابو لبابہ ابن المنذر کو ہمارے پاس بھیجے، ہم ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ ابن المنذر سے فرمایا، او ابو لبابہ جاؤ، بنو قریظہ والے آپ کو بلا رہے ہیں۔ دروازہ انہوں نے کھولا، ابو لبابہ اندر چلے گئے۔ جو اندر گئے تو بنو قریظہ کے بچے، بنو قریظہ کی عورتیں ابو لبابہ کے ساتھ چمٹ گئے، سب زاروں کے تار رونے لگ گئے، اتنے روئے ابو لبابہ ابن المنذر کا دل نرم ہو گیا۔ پرانا ان کا دوستی اور یاری کا تعلق تھا، خلیفانہ تعلق تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر ہم نیچے اتر آئیں؟ ابو لبابہ ابن المنذر نے اپنے گردن کی طرف یوں اشارہ کیا، یوں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا تمہاری گردنوں کو مارا جائے گا، تم نے غداری کی ہے، تم نے بدعہدی کی ہے، تم نے وعدہ خلافی کی ہے، تم نے سازش کی ہے، اور تم نے محمد رسول اللہ کے خلاف بغاوت کی ہے، اور باغی کی سزا یہ ہے اس کے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا۔ یہ بات ابو لبابہ ابن المنذر نے کہہ دی۔ جب ابو لبابہ وہاں سے آئے، سوچنے لگے میں نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، میں نے تو حضور کا راز افشا کر دیا ہے، مجھے یوں نہیں کرنا تھا کہ حضور کے ارادے کے بارے میں بنو قریظہ والوں کو بتا دوں۔ چنانچہ بڑے نادم ہوئے، بڑے شرمندہ ہوئے، زاروں کے تار رونے لگ گئے۔ شرمندگی اور ندامت کا یہ عالم تھا۔ قسم اٹھا لی، فرمایا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھوں گا۔ میں اس وقت تک میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے جب تک میری توبہ قبول نہ ہو جائے، اور میں اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھوں گا۔ اس وقت تک میں اسی طرح قید میں رہوں گا جب تک میری توبہ نہ اترے اور محمد رسول اللہ آ کر مجھے خود اپنے ہاتھوں سے آزاد نہ کر دیں اور مجھے رسیوں سے چھڑا نہ لیں، اس وقت تک میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے۔ یہ قسم اٹھا لی۔ ابو لبابہ ندامت کی وجہ سے غلبہ حال میں مسجد نبوی تشریف لائے، مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا، رسیوں سے جگڑ لیا۔ کسی نے پوچھا ابو لبابہ آپ نے اپنے آپ کو کیوں باندھا ہے؟ فرمایا میں نے اس لیے باندھا ہے، مجھ سے ایک خیانت ہو گئی ہے، میں نے بنو قریظہ والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کی گردنیں ماری جائیں گی۔ میرے اس گناہ کی وجہ سے میں نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں اس وقت تک قید میں رہوں گا، اس وقت تک رسیوں میں جگڑا رہوں گا جب تک میری توبہ نہ اترے، اور توبہ اترنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے آزاد نہ کر دے، اس وقت تک میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے۔ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا، رسیوں سے جگڑ لیا۔ جب کھانے کا وقت آتا، پینے کا وقت آتا، لوگ آ کے کھانے کے لیے سے کھانا دیتے، پانی دیتے، یہ انکار کر دیتے کہ میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے۔ چنانچہ دن گزرتے گئے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے 6 یا 7 دن ہو گئے، ابو لبابہ نے کچھ کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، صرف نماز کے وقت اس کی بیٹی آ کر اسے کھول دیتی ہے، پھر باندھ دیتی ہے۔ قضاء حاجت کے وقت اس کی بیٹی آ کر اس کے رسیوں کو کھول دیتی ہے، اس کے بعد پھر باندھ دیتی ہے۔ 6 یا 7 دن گزر گئے، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے 21 دن گزر گئے، ابو لبابہ نے کچھ کھایا نہیں ہے، ابو لبابہ نے کچھ پیا نہیں ہے۔ کسی نے حضور سے کہا حضور ابو لبابہ مسجد میں ستون کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے۔ فرمایا کیوں باندھا ہے؟
فرمایا اس سے یہ جرم ہو گیا ہے اور اس جرم کی وجہ سے اس نے قسم اٹھا لی ہے کہ میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے، میں مر جاؤں گا اگر میری توبہ قبول نہ ہوئی، لیکن میں نے کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، اور جب تک توبہ نہیں اترے گی میری معافی کا اعلان نہیں ہوگا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مجھے آزاد نہیں کریں گے، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان رسیوں کو نہیں کھولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے فرمایا ابو لبابہ سے غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن رب کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، جو ندامت کے آنسو بہاتا ہے، جو اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ ضرور بخشنے والا ہے، وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر کاش ابو لبابہ اپنے اس اقدام سے پہلے میرے پاس آ جاتا، میں اللہ سے اس کے لیے معافی مانگتا، بخشش کی دعا کرتا، اللہ اس کو معاف کر دیتے، لیکن ابھی ابو لبابہ نے خود اپنے لیے یہ سزا تجویز کی ہے۔ اب آسمان سے جو فیصلہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے جو حکم آئے گا، میں محمد اسی کے اوپر عمل کروں گا۔ چنانچہ 6 یا 7 دن گزر گئے اور بعض سیرت نگار کہتے ہیں 21 دن گزر گئے، ابو لبابہ نے کھایا نہیں پیا نہیں، جبرائیل امین آ گئے، قرآن کریم کی آیتیں لے کر آ گئے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا، توبہ قبول ہو گئی۔ لوگ ابھی اپنے گھروں میں رات کو سوئے ہوئے، کسی کا علم میں نہیں ہے، ابو لبابہ کے لیے اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ حضور اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، یہ آیتیں اتر گئیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا ام سلمہ ابو لبابہ کی توبہ اللہ نے قبول کر دی ہے، قرآن کی آیتیں اتر گئی ہیں۔ ام سلمہ کہنے لگی اللہ کے نبی میں جا کے ابو لبابہ کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ حضور نے فرمایا جاؤ خوشخبری سنا دو۔ ابھی تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کے گئی اور ابو لبابہ مسجد میں کہا ابو لبابہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے، تیرے جرم کو معاف کر دیا ہے، اب تو آزاد ہے، اپنی رسیوں کو کھول دو۔ ابو لبابہ کہنے لگے میری قسم کا ایک حصہ پورا ہو چکا ہے کہ اللہ نے آسمان سے میری معافی کا اعلان کر دیا ہے، لیکن میں نے یہ قسم بھی اٹھائی ہے کہ جب تک حضور مجھے آزاد نہیں کریں گے، میری رسیوں کو کھولیں گے نہیں، میں اس وقت تک آزاد نہیں ہوں گا۔ لوگ دوڑے آزاد کرنے کے لیے، رسیوں کو کھولنے کے لیے، ابو لبابہ نے کہا مجھے نہ کھولیے، حضور آئیں گے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے رسیوں کو کھول کے میری آزادی کا اعلان کریں گے اور آیت پڑھ کے سنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے آئے، دیکھا ابو لبابہ رسیوں میں جگڑا ہوا ہے، کمزوری کی عجیب کیفیت ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں نہ کھایا نہ پیا، یہ حال ہو گیا، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتے، کانوں سے اللہ نے قوت سماعت کو سلب کر لیا، سن نہیں سکتے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کمزوری نے لاغر کر دیا ہے۔ حضور آئے فرمایا او ابو لبابہ مبارک ہو، تیری توبہ اللہ نے قبول کر دی ہے۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے ابو لبابہ کی رسیوں کو کھولا اور آزاد کر دیا۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے ابو لبابہ کی لغزش کا، یہ واقعہ، یہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پہ ابو لبابہ سے یہ مسٹیک اور غلطی ہوئی، وہ یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے حضور کے راز کو افشا کیا، پھر غلبہ حال میں ایسی قسم اٹھا لی۔ احادیث پاک میں آتا ہے اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، فرمایا اگر وہ اللہ پہ قسم اٹھا لے اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ یہ جذبہ حال میں انہوں نے یہ قسم اٹھا لی اور یہ کہہ دیا، اللہ نے اس کے عشق و محبت کی لاج رکھتے ہوئے اللہ نے قرآن کی آیت وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا
یہ قرآن کی آیت اتار دی اور ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ چنانچہ ابھی 25 دن ہو گئے محاصرہ ہے، اب وہ نہ اسلام قبول کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے لیڈر کعب بن اسد کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کی گردنوں کو مار دیا جائے، اور نہ ہی ہفتے والے دن حملے کے لیے تیار ہیں۔ تینوں آپشنوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ انہوں نے یہ آپشن پسند کر دیا کہ اب پھنسے ہیں، ویسے بھی 25 دن ہو گئے، حضور کی طرف اپنے معاملے کو سپر کرتے ہیں، جو حضور کریں وہ ہمیں منظور ہے، ہمارے ساتھ جو معاملہ حضور کو پسند وہی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہہ دیا، اتنے میں حضور کے صحابہ کرام میں سے قبیلہ اوس والے کھڑے ہو گئے۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ بنو قریظہ کے زمانہ جاہلیت میں آپس میں حلیفانہ دوستانہ تعلقات تھے، بڑی دوستی کا رشتہ تھا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، بنو نذیر والوں سے جب جرم سرزد ہوا تھا تو خزرج والے ہمارے بھائیوں نے سفارش کی تھی، آپ نے ان کا معاملہ ان کے حوالے کیا تھا اور فیصلہ انہوں نے کیا تھا۔ اب بنو قریظہ والوں سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور وہ آپ کے طرف اپنے معاملے کو سپر کرتے ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ ان کا معاملہ ہمارے حوالے کر دیں، ہمیں اختیار دیں، ہم ان کے ساتھ جو فیصلہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوس والو، میں نے قریظہ والوں کا معاملہ تمہارے ایک سردار، ایک سربراہ و لیڈر کے سپر کر دیے، کیا تمہیں پسند ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اس کا نام سعد بن معاذ ہے۔ فرمایا سعد بن معاذ ہمارے سردار ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احزاب میں زخمی ہو گئے تھے، اور ایسے زخمی ہوئے کہ مسجد نبوی کے پاس اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا کہ میرے قریب رہیں اور میں اس کی بیمار پرسی کر سکوں۔ چنانچہ وہ زخمی ہے، ایک زخم لگا ہوا ہے، مسجد نبوی کے قریب ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی طرف پیغام بھیجا، سعد میرے پاس آئیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز گوش حمار کے اوپر سوار ہو کے حضور نبی کریم کے قریب آئے۔ جب آنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرات اوس سے اور صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے اٹھ جاؤ۔ اس سے ہی مسئلہ نکلا کہ قوم کا بڑا، قوم کا سربراہ، استاد، پیشوا، مقتدا، رہبر و رہنما تعظیماً اس کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس والوں کو یہی فرمایا، قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے اٹھ جاؤ۔ اور بعض اس روایت کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اپنے سردار کے لیے اٹھ جاؤ، کیونکہ وہ زخمی ہے، اس کو سواری سے اتارو کہیں گر نہ جائے، اس لیے اٹھ جاؤ۔ دونوں مسئلے اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام اٹھے، حضرت سعد بن معاذ کا استقبال کیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے یا اتارے گئے۔ حضور نے فرمایا، سعد، قریظہ والا کا معاملہ ہم نے آپ کے سپر کر دیا ہے، آپ ان کے لیے جو فیصلہ کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں ان کے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہوگا۔ فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے نوجوانوں کی گردنوں کو مارا جائے، ان کے فوجیوں کو، لڑنے کے قابل نوجوانوں کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے، ان کی گردنیں ماری جائیں، ان کے بچوں کو، بیویوں کو غلام اور بھاندیا بنا دیا جائے، اور ان کے مال کو مال غنیمت بنا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا، او سعد، تیرا یہ فیصلہ وہی ہے جو اللہ نے کیا ہے، اور یہ وہی فیصلہ ہے جیسا فیصلہ تورات کے اندر تھا، اور یہ فیصلہ مجھے بھی پسند ہے، یہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ حضرت سعد گئے، ان لوگوں سے کہا، آپ مجھے حکم، فیصل اور ثالث بناتے ہو نا،
انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کو حکم و صالح فیصل بناتے ہیں۔ فرمایا پھر سنو، تم غدار ہو، تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہیں بدعہدی کی ہے، وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، تمہاری سزا یہ ہے۔ فرمایا تمہاری نوجوانوں کی گردنوں کو اڑایا جائے گا، تمہاری بیوی بچوں کو غلام اور باندیا بنا دیا جائے گا، اور تمہارا مال مال غنیمت ہوگا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ گڑھے کھود دو، گڑھے کھودے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے دو دو تین تین افراد کو لاتے جاؤ اور ان کے سروں کو تن سے جدا کرتے جاؤ اور ان گڑھوں میں پھینکتے جاؤ۔ چنانچہ بنو قریظہ کے جتنے نوجوان مرد تھے ان کے سروں کو تنوں سے جدا کر دیا گیا، ان کا مال مال غنیمت کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا، اور ان کی جو باندیاں، ان کی جو عورتیں اور بچے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مشورے سے ان کو فروخت کیا، اور اس کے اوپر جو پیسے ملے، جو ان کی قیمت ملی، اس پہ جہاد کے لیے اسلحہ حضور نبی کریم نے خریدا۔ چنانچہ اس طرح یہ معاملہ ختم ہوا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ایک دعا کی، فرمایا اللہ آپ کے علم میں ہے کہ شہادت میری لیلا ہے، شہادت کے لیے میں تڑپتا ہوں، اگر آج کے بعد بھی قریش حضور پہ حملہ کریں گے، بدمعاشی کریں گے تو پھر مجھے موت نہ دینا، اور اے اللہ اگر آج کے بعد قریش کی قوت ٹوٹ چکی ہے اور وہ حملہ نہیں کریں گے، پہل نہیں کریں گے، تو یا اللہ میرے اس زخم کو میری شہادت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ چنانچہ ان کا زخم زیادہ ہو گیا، خون بہنے لگا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ کون حضرت سعد ہے؟ بخاری شریف کی روایت جلد اول میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی وفات میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عرش سعد بن معاذ کی وفات پہ آج ہل رہا ہے، اور حضور نے فرمایا سعد کی روح جب آسمانوں کی طرف پرواز کرنے لگ گئی، فرمایا آسمان کے فرشتے بھی سعد کے آنے پہ خوشی سے جھوم گئے، اور اللہ نے آسمان سے دروازے کھول دیے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایسے مقرب صحابی تھے، حضور کے ایسے مقرب اور اللہ کے ایسے پیارے بندے تھے کہ جب اس کی لاش کو قبر میں رکھا گیا، قبر کی پاتال میں رکھا گیا، لوگوں نے مٹی ڈال دی، سعد بن معاذ کی قبر سے مشک اور کستوری کی خوشبو آنے لگ گئی۔ اور یاد رکھیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی قبر سے خوشبوئیں آیا ہی کرتی ہیں، جو نافرمان، باغی اور اللہ کے دشمن ہوتے ہیں ان کے جسم سے بدبوئیں آتی ہیں۔ حضور کے صحابہ میں سے حضرت سعد بن معاذ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ کی قبر سے جنت کی خوشبوئیں آئیں۔ میرے اکابر میں سے، اکابر علماء دیوبند میں سے جن کی قبروں سے اللہ نے جنت کی خوشبو جو ہے نا جاری کی ہے، بڑے واقعات ہیں۔ امام الاولیاء احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن تھے، پوری زندگی لاہور میں شیراں والا گیٹ کے پاس قرآن کی تفسیر پڑھائی ہے، لوگوں کو توحید کا درس دیا ہے۔ جب دنیا سے گئے قبر کی پاتال میں رکھا، میانی کی قبرستان میں اسے دفنایا گیا، لاہوریوں نے دیکھا، وہ منظر بھی دیکھا، قبر سے جنت کی خوشبو آ گئی، لوگوں نے مٹی اٹھانی شروع کر دی، بار بار مٹی ڈالتے گئے، خوشبو آتی گئی۔ اسی کے پڑوس میں ایک اور قبر ہے، ایک اور اللہ والے ہیں جس کا نام موسیٰ روحانی البازی ہے، جامع اشرفیہ کے استاذ حدیث تھے۔ جب دنیا سے گئے قبر میں رکھا، اللہ نے یہ اکرام کیا کہ اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی۔ حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کو جب شہادت کا مقام ملا اور دشمن نے اس کی جان لی، قبر میں جب رکھا گیا، دنیا والوں نے دیکھا علامہ علی شیر حیدری شہید کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی۔ مولانا عبداللہ شہید رحمہ اللہ جس کو اسلام آباد میں جب شہید کیا گیا، لوگوں نے دیکھا، آج بھی یعنی گواہ موجود ہیں، جب قبر میں رکھا گیا قبر سے جنت کی خوشبو آ گئی۔ مولانا غازی عبد الرشید شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی، اور قریب دور میں امیر تبلیغی جماعت
हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ की, अल्लाह ने फिर यूं इकराम किया, ये इनाम दिया, जब कब्र में रखा गया तो कब्र से जन्नत की खुशबू आई। ये सहाबा किराम के मुहिब्बीन की कब्रों से आया करती है। जो अल्लाह और अल्लाह के नबी के आशिक होते हैं, उनकी कब्र से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके इकराम के लिए, एजाज के लिए कभी कभी यूं दुनिया को दिखा भी देते हैं। चुनांचे हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र से जन्नत की खुशबू आई और उन लोगों की, बनु कुरैज़ा वालों की गर्दनों को मार दिया गया और उनकी गंदी लाशों को खंदक में फेंक दिया गया। चुनांचे इन कैदियों में से एक कैदी ऐसा भी है कि जिसने इस्लाम कबूल किया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस्लाम को तस्लीम किया। एक आदमी है जिसका नाम अतिया कुरजी है, अतिया कुरजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बाकी सब बनु कुरैज़ा वालों की गर्दनें मार दी गई। और एक और आदमी है जिसका नाम जुबैर बिन बातवा है, जुबैर बिन बातवा। इसका बड़ा अजीब वाकया हुआ। एक सहाबी थे जिसका नाम साबित बिन कैस था। साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जुबैर बिन बातवा ने एक एहसान किया था। अरब में एक जंग लड़ी गई जिसको जंगे बुआस कहते हैं। जंगे बुआस में हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिरफ्तार हुए। जब गिरफ्तार हुए तो जुबैर बिन बातवा ने इसकी सिफारिश की और इसे आजाद कराया और कहा इससे कुछ न कहें। चुनांचे आज एहसान का मौका था। हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, कहने लगे अल्लाह के नबी, आपका भी ये फैसला है, साहब ने भी ये फैसला कर दिया है और अल्लाह की भी फैसला है कि इनके मर्दों की गर्दनों को मार दिया जाए, लेकिन मैं एक सिफारिश लेके आया हूं। ये जो आदमी है ना जुबैर बिन बातवा, फरमाया इसने मेरे ऊपर एहसान किया है, इसने मुझे जंगे बुआस के मौके पे मेरी जान को बचाया है, आज मैं इसके एहसान का बदला चुकाना चाहता हूं। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरखास्त को तस्लीम किया, सिफारिश को कबूल किया, फरमाया तुझे इख्तियार है। चुनांचे साबित बिन कैस जुबैर बिन बाता के पास आए, फरमाया तू आजाद है, जाओ। वो कहने लगे मैं अकेले कैसे जिंदगी गुजारूंगा, मेरी बीवी मेरे बच्चे वो सब कैदी गुलाम और बांदिया बना दी गए हैं, उनके बगैर तो जिंदगी का लुत्फ ही नहीं है। ये दोबारा गए साबित बिन कैस हुजूर के पास, अल्लाह के नबी वो बेचारा अकेले कैसे जिएगा जब उसकी बीवी और बच्चे नहीं रहेंगे। हुजूर ने फरमाया जाओ, उसकी बीवी बच्चों को भी आज कुछ नहीं कहेंगे और वो भी आजाद है। आगे गए, जब ये बात कही तो उसने तीसरी बात कही, फरमाया मेरे खानदान वाले जो करीब वाले अहलो अयाल वाले उनके साथ भी एहसान अगर हो जाए। साबित बिन कैस गए तीसरी बार, हुजूर नबी करीम के सामने सिफारिश की, सिफारिश को तस्लीम किया गया। जब वापस आए साबित बिन कैस ने कहा तुझे भी कुछ नहीं कहेंगे, तेरे बच्चों को भी कुछ नहीं कहेंगे, घरवाली को भी, तेरे भाई तेरी बहनें तेरे अहलो अयाल तेरे रिश्तेदार सबको तेरी उस एक एहसान के बदले में हम मुआफ करते हैं। जुबैर बिन बातवा ने कहा, फरमाया मुझे ये बताओ साबित, हमारा सरदार काब बिन असद के साथ क्या हो गया? फरमाया उसकी गर्दन मार दी गई। फरमाया यहूदियों के दूसरे लीडर हुयई बिन अख्तब का क्या हो गया? फरमाया उसकी भी गर्दन मार दी गई। फरमाया फला हमारे रहबर और रहनुमा के साथ क्या हुआ? फरमाया सबको मार दिया गया और सबकी लाशें जो है ना वो गढ़ों में फेंक दी गई। तो इसने एक जुमला कहा, फरमाया उनके बगैर जीना जीना नहीं है। देखा ये बेगैरती है कि मैं मौत के डर की वजह से अपने बच्चों को बचा लूं। दुनिया ने ये दो मंजर देखे, एक तरफ से सहाबी रसूल की उस जज्बे को कि किसी ने नेकी की एहसान किया तो एहसान का बदला एहसान उसने करके दिखाया, और दूसरी तरफ से ये गज़वाए बनु कुरैज़ा सन 5 हिजरी में लड़ा गया।